بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں پوچھا۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو خوب بیان کرتے تھے۔ میری خواہش تھی کہ وہ میرے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سراپا بیان کریں کہ میں اسے اپنے تصور میں سنبھالوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظیم، عالی شان اور دوسروں کی نگاہوں میں عالی مرتبت اور جلیل القدر تھے۔ آپ کا روح اقدس 14ویں رات کے چاند کی طرح دمکتا تھا۔ نہایت معتدل اور متناسب قد و قامت رکھتے تھے، میان قد سے ذرا بڑے اور لمبے قد سے ذرا چھوٹے تھے۔ سر شریف پرشکوہ تھا، بال نہ بالکل سیدھے اور نہ گھونگھردار بلکہ قدرے بل کھائے ہوئے تھے۔ سر کی مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے مگر خود مانگ نہ نکالتے تھے۔ جب بال بڑھتے تو کانوں کی لوہوں سے نیچے تک ہوتے۔ رنگ انتہائی سفید اور چمکدار تھا۔ پیشانی کشادہ تھی، ابرو کمان کی طرح خمدار، باریک اور گھنے تھے، پورے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے۔ درمیان میں ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر آتی تھی اور اس میں سرخی دوڑ جاتی۔ ناک مبارک اونچی تھی جس پر نور رقصاں رہتا تھا۔ جو آپ کو غور سے دیکھتا وہ یہی خیال کرتا کہ آپ کی بینی اونچی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ داڑھی مبارک گھنی، رخسار شریف ہموار اور نرم تھے۔ دہن مبارک فراخ اور دانتوں میں کشادگی تھی۔ سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ گردن مبارک منقش و مزین پتلی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، چاندی کی طرح چمکدار اور صاف۔ تمام اعضاء متناسب اور معتدل، مضبوط اور قوی، ایک دوسرے سے خوب جڑے ہوئے، نہ کہ ڈھیلے اور لٹکے ہوئے۔ پیٹ اور سینہ مبارک برابر اور ہموار تھے۔ سینہ کشادہ تھا، دونوں شانوں کے درمیان فراخی تھی، ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے۔ جسم اطہر کا ظاہر بڑا روشن تھا۔ حلقوم سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک ریکھا نے ایک خط سا کھینچ رکھا تھا۔ باقی اس کے علاوہ چھاتیاں اور پورا پیٹ بالوں سے خالی تھا۔ بازوؤں، کندھوں اور سینے کا بالائی حصے پر کچھ بال تھے۔ کلائیاں دراز اور ہتھیلیاں فراخ تھیں۔ ہتھیلیاں اور تلوے گوشت سے پر تھے۔ انگلیاں خوبصورت اور لمبی تھیں۔ پیروں کے تلوے گہرے سپاٹ تھے اور قدم مبارک ہموار تھے۔ جب ان پر پانی ڈالا جاتا تو بہہ جاتا، جب چلتے تو زور سے قدم اٹھا کر چلتے، بڑے وقار سے پاؤں اٹھاتے، سکون سے بڑے بڑے قدم اٹھاتے، یوں لگتا جیسے آپ بلندی سے اتر رہے ہوں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پوری طرح فرماتے، اپنی نگاہ نیچی رکھتے تھے، اکثر زمین کی طرف ہوتی مگر کبھی آسمان کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتے۔ آپ ہمیشہ گوشہ چشم سے مشاہدہ کرتے تھے۔ چلتے وقت صحابہ کرام کو اپنے آگے رکھتے، جب کسی سے ملتے تو سلام میں پہل فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے دونوں دانت کشادہ تھے۔ جب آپ تکلم کے لیے لب مبارک وا کرتے تو ان سے ایک نور پھوٹتا دکھائی دیتا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چاندنی رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سرخ دھاری دار یمنی چادر اوڑے ہوئے دیکھا۔ کیا حسین نظارہ تھا! حیرت سے کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ آخر قاضی دل نے یہی فیصلہ کیا کہ میرے حضور
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاند سے بدرجہ حسین و جمیل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ دراز قامت تھے اور نہ بہت پست قد، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے گوشت سے بھرپور، موٹے اور مضبوط تھے، ان میں ذرا کھدرا پن نہ تھا، سر اقدس پرشکوہ اور ہڈیوں کے جوڑ ڈالدار اور قوی تھے، صدر اقدس سے ناف مبارک تک باریک بالوں کی ایک ریکھا تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو آگے کو جھک کر چلتے، گویا فراز سے نشیب میں اتر رہے ہوں۔ آپ سا حسین میری آنکھ نے نہ پہلے کبھی دیکھا ہے اور نہ کبھی دیکھے گی۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درمیان قد کی شخصیت کے مالک تھے، دونوں شانوں کے درمیان کشادگی تھی، بال گھنے اور کانوں کی لوؤں تک تھے، بدن اقدس پر سرخ رنگ کی 2 دھاری چادر ہوتی تھی جس میں اتنے حسین لگتے کہ میری آنکھوں نے آپ سا کوئی حسین نہ دیکھا۔